سومی پلیز میری بات تو سنو۔ نگار گھر بھر میں اس کے آگے پیچھے پھرتی ہار گئیں تو تھک ہار کر کوچ پر جا بیٹھیں۔ اوہو امی، میں نے آپ کو کہہ تو دیا ہے نا۔ تو بس نہیں، جواباً سومیہ کا وہی ایک انکار۔ مگر کوئی وجہ بھی تو ہو۔ وہ ہفتہ بھر سے اس کا گھراؤ کیے ہوئے تھیں، ان کی کولیگ آسیہ درانی کا اکلوتا بیٹا شارق، اور یہ رشتہ اتنا پرفیکٹ تھا کہ دل کسی طور پر انکار پر آمادہ نہ تھا۔ بتایا تو ہے مجھے ماسٹرز کرنا ہے اور بس، اس کا لہجہ تھا۔ نگار آخرکار ہار گئیں تو سر پکڑ کر بیٹھ گئیں۔ ماسٹرز کا کیڑا اس کے دماغ میں اسلام آباد سے لوٹ کر ہی کلبلایا تھا، ورنہ اس سے پہلے تو ایسا کوئی ارادہ سامنے نہیں آیا تھا۔ وہ BA کے بعد سے ہی اس کی بیاہ کے لیے کوشاں تھیں۔ نگار بیٹھ کر اس گھڑی کو کوستی تھی جب ان کی بھولی بصری نند سولت کو جانے کیسے ان کی یاد آ ستائی۔ سولت کا اکلوتا بیٹا معیز بہن کی شادی کا دعوت نامہ لایا تو ساتھ نگار کے لیے ریٹرن ٹکٹ بھی تھا۔ نگار کی لیکچرشپ، گھر بھر کی ذمہ داری کا بار اور پھر جوڑوں کی تکلیف کو اسلام آباد کی کھلی آب و ہوا کہاں راز تھی۔ سب سے بڑھ کر سولت اسے ان کی انبن رہتی تھی۔ سچ تو یہ تھا کہ اس بھولے بھٹکے بلاوے پر لبیک کہہ اٹھنے کو ان کا دل ہی نہیں آمادہ تھا۔ انہوں نے بیوگی کی کڑی دھوپ سہتے یہ اولاد پروان چڑھائی تھی۔ تب کون تھا جو اس کڑی مسافت میں ان کا ساتھ دیتا؟ سارے نام نہاد رشتے غفلت کی نیند پڑے سوتے رہے۔ اب جب وقت سکھ کی چھاؤں میں ستانے کا تھا تو یہ بھولا ہوا رشتہ جاگ پڑا تھا۔ اب ان سے کون پوچھتا کہ اپنے مقدر کے آزار دوسرے کہاں سمیٹتے ہیں؟ اپنا دکھ تو بس اپنا ہی دکھ ہوتا ہے۔ خود انہوں نے بھی تو ہر رابطہ واسطہ اپنی خودداری کے نام پر ختم کیے رکھا اور ان سب کے لیے گھمنڈی کہلائیں۔ تبھی انہوں نے معیز کے ہمراہ سومی کو بھیج دیا تھا، جو ان دنوں BA کے پیپرز دے کر تقریباً فارغ ہی تھی، اور شاید یہیں آ کر وہ مات کھا گئیں۔ سومیہ نے وہاں سے لوٹ کر جو ماسٹرز کی ضد پکڑی تھی، اس سے 1 انچ ہٹنے کو آمادہ نہ تھی، اور یہ تو سومیہ کے بعد اس کی عزیز جان سہیلی تابندہ ہی جانتی تھی کہ اس کے انکار کی اصل وجہ کیا ہے۔ نگار جب ہار جاتی تو تابندہ کا گھیراؤ کرتیں، یا تو اسے آمادہ کرو یا انکار کی وجہ معلوم کرو، اور تابندہ یہ جانتی تھی کہ اس کے انکار کی وجہ ہے معیز، اور صرف معیز، جس کے پاس اس کے لیے بس ایک ہی جملہ تھا: تم سیراب کے تعاقب میں اپنی زندگی داؤ پر لگا رہی ہو۔ تابندہ کم از کم تم تو ایسا نہ کہو۔ سومیہ پلیز، آنٹی کے لیے کچھ سوچو، انہوں نے اپنی اولاد کے لیے کچھ خواب دیکھے ہیں۔ اب ان کی تعبیر پانے کا وقت ہے تو تم دیوار کھڑی کر رہی ہو، اور اپنے دل کا کیا کروں جو کسی اور کے لیے آمادہ ہی نہیں ہے؟ تابندہ سے بڑھ کر کون واقف تھا کہ اس کی زندگی کن کڑے حالات کی تصویر تھی؟ باپ سے محرومی، ماں کی لیکچرشپ کے بدولت گھر میں بھی کالج جیسا ماحول بندھا رہتا۔ انہوں نے ایسا کڑا مزاج نہ پایا ہوتا تو الگ بات تھی، مگر معاشرے میں تنہا 3 بچوں کے ساتھ سروائیو کرنا، یہی کڑا پن ذاتی زندگی کا بھی جز تھا۔ سو اس نے اب تک کی زندگی میں اس محبت کا لمس پایا ہی کب تھا؟ ایسے میں کسی کو معمولی سی التفات، توجہ، اہمیت دیے جانا اس کے دل کی دنیا بدل دیا تو کیا عجب تھا؟ خیر یہاں تک بھی درست تھا، مگر معیز نے اگر اس سے آس کا کوئی جگنو، محبت کا کوئی پھول تھمایا ہوتا تب تو بات بنتی تھی، مگر اس یک طرفہ محبت کی لا حاصل مسافت بنا کسی امید کے اس شاندار رشتے کو مسترد کرنا حماقت نہیں تو اور کیا کہلاتی؟ مگر ایک یقین تھا جو اس کے اندر پنجے گاڑ کر بیٹھا تھا، جس نے راہ دکھا کر اس کی محبت بخشی، اس نے اس کا ساتھ بھی کہیں نہ کہیں ضرور لکھا ہوگا۔ تم تو بس ایک کونا سنبھال لو اور بیٹھی رہو، معیز کی نام کی مالا جپتی رہو۔ میری بات لکھ کر رکھ لو، یہ یک طرفہ محبت تمہیں کچھ نہیں دینے والی۔ تابندہ بھڑک اٹھی، اور اسے اس سب سے بڑھ کر اپنے جذبے کی راستی پر یقین تھا۔ بھلا کہاں اسلام آباد اور وہاں بسنے والی سولت پھپھو کا گھر؟ اب تک ہر رشتے سے بس نام تک کی واقفیت تھی۔ کچھ تو وجہ تھی، یوں ہی تو نہیں بھولی بصری پھپھو کے دل میں اس کی یاد نے انگڑائی لی، یا شاید رب نے عطا کا کوئی محرک بنایا تھا جو ایک بھولا بسرا راہی ادھر آ بھٹکا۔ تابندہ جھلا کر اٹھ کھڑی ہوئی، اور سومی مسکرا کر آنکھیں موند گئی۔ محبت کا ایک دلکش خواب، دل تھا کہ اس خواب سے ہٹ کر کہیں اور بھٹکنے پر آمادہ ہی نہیں تھا۔ معیز کی چاہت کا نقش اور اسلام آباد کی کھلی آب و ہوا، وہاں گزرے ہوئے وقت نہیں اسے احساس دلایا کہ زندگی کا ایک رخ یہ بھی ہے۔ اسے لگتا کہ وہ تازہ کھلی ہوا میں سانس لے رہی ہے۔ کیا صاف شفاف ہلکا پھلکا ماحول تھا،
سولت پھپھو کے گھر کا، اور وہاں کے مکین جیسے سارے جہاں کی نرمی، ٹھہراؤ، حلاوت اس گھرانے کے رویے میں آبسی ہو، ایک دوسرے کا خیال، سب سے بڑھ کر پیسے کی فراوانی۔ اور وہ معز، شاید کبھی وہ آئیڈیل تراشتی تو ایسا ہی ہوتا۔ کیسی نرمی، تہذیب و حلاوت بھرے لہجے میں بات کرنا۔ ایک بڑے بھیا تھے، ان سب کا دل ان کی تیوری کے بل میں ہی پڑا رہتا۔ امی کا ہر خواب ان سے وابستہ تھا۔ ان کی بیکنگ کی اعلیٰ تعلیم کے لیے ان کی انکم کا بڑا حصہ جاتا، اور ان کا کڑا لہجہ اور رویہ۔ مگر پھپھو کیسی سوبر وقار اور دریا دل تھیں۔ نہ بجٹ میں ٹین رکھنے کے لیے خواہشات کا قتل عام، نہ گھر میں کالج کا سا لگا بندھا ہوا ماحول۔ اس کی کزن فرحین اب تک پھپھو جان کے کندھے سے لٹک کر فرمائشیں گنواتی، اور وہ دونوں اولاد کی ایک ایک پکار پر لبیک کہہ اٹھتے۔ پھپھا جان ہر ویکنڈ پر گھر بھر کو آؤٹنگ کے لیے لے کر جاتے۔ فرحین میں تو ان کی جان تھی۔ سولت پھپھو نے فرحین کو اس کے جہیز کی ہر چیز اس کی پسند سے دلوائی تھی۔ اس نے بھی دل بھر کر شاپنگ کی تھی۔ ان سب کو کہاں میسر تھا یہ دلداریاں؟ بھیا تک تو خیر تھی، سومیا اور رانیہ ہزار بار دل کو مارتیں، اور اب معاملہ زندگی کے فیصلے کا تھا تو وہی امی کا کڑوا رویہ اور مزاج کا کرارا پن۔ ان کی کولیگ آسیہ درانی نے چاہ اور مان سے سومیا کا ہاتھ اپنے لائق فائق اکلوتے بیٹے شارق کے لیے مانگا تھا، جو MBA کے بعد کسی غیر ملکی فرم میں اکاؤنٹنٹ تھا۔ سومیا کو بیاہ کر وہیں سدھارنا تھا، انہیں اور کیا درکار تھا؟ شارق کا رشتہ اتنا پرفیکٹ تھا کہ انکار کے لیے جواز میسر نہیں تھا، اور نہ ہی دل آمادہ تھا۔ وہ سومیا کو آمادہ کرتے ہار گئیں تو روحان سی ہو گئیں۔ سومیا، کچھ تو میری مشکلات کا خیال کرو، تمہارے بعد مجھے رانیہ کے لیے بھی تو سوچنا ہے۔ تبھی اس نے برآملہ کہا، تو آپ رانیہ کی کر دینا اس سے، اب تو آخر آپ نے بیانا ہی ہے۔ اور نگار اسے تکتی رہ گئیں۔ اس کی بات دل کو لگتی تھی۔ رانیہ نے انٹر بھی بمشکل کیا تھا، فیشن زمانے بھر کو کروا لو، اور جب طے تھا کہ کچھ اور کرنا ہی نہیں تھا تو پھر ایک شادی ہی رہ جاتی تھی، اور رانی کو بھی تو آخر انہوں نے بیانا ہی تھا۔ وہ جانے کس طرح آسیہ درانی کو اس تک لے آئیں، اور رشتہ بھی جھٹ پٹ مان گئیں۔ اور تابندہ نے بھی سومیا کو فون پر کیا کیا رکھ کر سنائی تھیں، مگر وہ مسکراتی ہی رہیں۔ دل کو معز کا نام الپنے کی رہنے کی عادت ہو گئی تھی۔ زندگی جیسے ان چند دنوں میں سمٹ کر رہ گئی تھی، اور جب معز نے رفتہ رفتہ دل کے اوانوں میں قدم رکھا تھا، وہ فرحین کی رسم کے لیے زرد گھیرے دار لمبی فراک، سرخ پاجامے پر گھنیرے بال پشت پر پھیلائے، کانوں میں جھمکیاں ڈالتی عجلت میں کوریڈور عبور کرتی ہوئی بے اختیار معز سے ٹکرائی تو شوخی و شرارت سے بھرا اس کا بس ایک جملہ سومیا کے دل کی دنیا اتھل پھتل کر گیا کہ ارے یہ تم ہو یا کوئی آسمان سے اتری ہو۔ شاید اس رات اس نے خود کو پہلی بار آئینے میں بغور دیکھا تھا۔ بلا شبہ وہ بہت خوبصورت تھی، مگر کبھی کسی نے بتایا ہی نہیں، اور سراہنا کس کو کہتے ہیں پہلی بار ہی پتہ چلا تھا۔ پھر وہ اکثر یوں ہی آتے جاتے اس پر فکر کس تھا، تم سچ مچ آسمان سے اتری کوئی مخلوق ہو جو بھٹک کر ارم پیلس آ گئی ہو۔ کبھی کہتا کہ اے پرنسس، خبردار جو تم اپنی دنیا میں لوٹی، کہیں کوئی ظالم دیو تمہیں نہ لے کر اڑ جائے۔ اگرچہ وہ خود چھا جانے والی دلکش شخصیت کا مالک تھا، شاید یہ تبسم و تکلم اس کی عادت ہی رہی ہو، وہ جسے پیار کا انداز سمجھ بیٹھی تھی، مگر سولت پھپھو کے گھر کا ہلکا پھلکا ماحول اس کے اندر اتر گیا ہو، جیسے سب مل کر ہنستے گاتے، موج میلہ کرتے، محفل جماتے جاتے، اور کبھی جو گھر کو یاد کر کے اس کی پلکیں بھیگنے لگتی تو معز کی گردان، ٹکٹ منگاؤ میں کراچی جاؤں گا، ٹکٹ منگاؤ کراچی جاؤں گا، اور فرحین اسے چڑھاتی، کیوں کراچی تمہارا سسرال لگتا ہے کیا؟ وہ روانی میں کہی گئی تھی، اور سومیا کا دل دھک دھک کرنے لگا۔ تب سولت نے محبت سے اسے سمیٹ لیا تھا، اے معز میری بیٹی کو تنگ نہ کیا کر۔ اور وہ سوچتی کہ اتنا عرصہ ان محبتوں سے دور رہ کر انہوں نے کیا خسارہ اٹھایا تھا، کیوں وہ سب ان لوگوں کو امی کے دکھائے گئے آئینے میں دیکھتے رہے۔ پھپھو تھیں تو وہ جان وارنے کو تیار، پھپھا جان نیری اور شفقت کا پیکر، اور معز و فرحین تو ذکر ہی کیا، وہ سب پل پل اس کی خبر گیری کرتے، اس کی فیلنگز کی پرواہ کرتے۔ سب سے بڑھ کر معز جو ساتھ چلتا تو دل کہتا کہ یا تو یہ وقت تھم جائے یا مسافت طویل ہو جائے۔ وہ اپنے خول میں بند لیے دیے رہنے والی حساس لڑکی تھی، جو اس اہمیت و اپنائیت پر سچ مچ اپنا آپ بھول بیٹھی تھی۔ رانی کے سدھرنے کے بعد اس نے ماسٹرز کے لیے ایڈمیشن لے لیا تھا، اور وہی ہر رشتے پر اس کا انکار،
اور یہ کہاں ممکن تھا کہ تپش محبت کی ہو اور آنچ موئز تک نہ پہنچتی۔ بلا شبہ وہ ایک بھرپور لڑکی تھی جس کا ساتھ اس کی زندگی کو مکمل کر دیتا۔ سو اس بار شادی کے ذکر پر اس نے سومیا کا نام ماں کے سامنے رکھ دیا اور شاید یہیں سے سارا بگاڑ پیدا ہوا۔ نگار نے کبھی سسرال کو منہ نہیں لگایا تو ان کی گھمنڈی کی مہر تھی۔ نند بھاوج کے مزاج کہاں ملتے تھے، یہ رشتہ ایک عذاب بن جاتا۔ نگار کو سسرال کو چھو کر آتی ہوئی ہوا تک سے بیر تھا تو صورت بھی کون سا ان کے سامنے جھولی پھیلانے پر آمادہ تھی۔ سہار اس کا مقدر تھی۔ صورت نے اس کے لیے من پسند بہو کے خواب سجا رکھے تھے۔ وہ چھانٹ کر معیز کے لیے ہم پلہ گھرانے سے بہو لے کر آئی تھیں اور سومیا کے اندر دور دور تک کچھ ٹوٹ کر بکھرتا چلا گیا تھا۔ اس کے خواب، خواہش اور معیز کی سنگت، اس کی محبت جیسے ہر احساس پر حاوی ہو کر رہ گئی تھی۔ اس کے لبوں پر ایک چپ کی مہر لگ گئی تھی اور پھر ہر رشتے پر بلا جواز اس کا انکار، جب وہ نہیں تو کوئی نہیں۔ یہ اس کے دل کا اٹل فیصلہ تھا۔ یہ وہ وقت تھا جب بھیا امی کی ہر خواب کو کچل کر اپنی کولیگ سائمہ سے شادی کرنے پر تلے ہوئے تھے۔ امی کی ریٹائرمنٹ سر پر کھڑی تھی۔ گھر کی ذمہ داری کا بار اب بھیا کو ہی اٹھانا تھا۔ سو نگار کو ماننا ہی پڑا اور سائمہ کا مزاج، اللہ توبہ، کم وقتوں میں اس نے سبطین کو سب سے دور کر دیا تھا۔ پھر سبطین کے سدھارنے کے بعد ہی اس نے لیکچرشپ کے لیے اپلائی کیا تھا، مگر نگار کو ایک چپ سی لگ گئی تھی۔ سبطین نے ان کا ہر خواب توڑ دیا تھا۔ انہوں نے ہر اولاد کے لیے کچھ خواب دیکھے تھے جو سب منہ چڑھا گئے۔ وہ سسرال کے لیے گھمنڈی تھیں تو دنیا کے لیے سائیکو بن گئیں۔ رفتہ رفتہ انہوں نے خود کو گوشہ نشین کر لیا۔ سب کچھ ایک تواتر سے ہوتا چلا گیا تو مانو سومیا کے انکار کو ایک جواز مل گیا۔ امی کی دیکھ بھال، گھر کی ذمہ داری کا بار، وہ خود کی جانب بڑھنے والا ہر ہاتھ، ہر سوال رد کرتی چلی گئی۔ دل تھا کہ اپنی ڈگر بھولتا ہی نہیں تھا۔ معیز کی چاہت کے رنگ اتنے انمٹ تھے کہ کبھی مدھم تک نہیں پڑے۔ جانے کتنا وقت بیت گیا، کتنے موسم گزر گئے۔ ایک اس کی آس تھی جو ہاں میں نہ بدلی۔ ایک زمانہ اس کی عظمت کو سلام کرتا، اس کا صاف و شفاف کردار کوئی معمولی بات تھی۔ زندگی کسی کے نام کر دینا۔ وقت کا پہیہ چل رہا تھا، کچھ گزر گئی تھی، کچھ گزر جانی تھی۔ یہی اس کا فیصلہ تھا اور شاید یہیں آ کر وقت کی روش بدلنی درج تھی۔ یہ اس کے جذبے کی راستی، محبت کی انتہا نہیں تھی تو اور کیا تھا؟ وہ زندگی کے انہی گھٹتے بڑھتے دنوں میں سے ایک دن تھا جب سہولت سومیا کے لیے دامن پھیلائے چلی آئیں۔ وقت نے ان کی آن کا بت توڑ دیا تھا۔ ان کی من پسند بہو نے انہیں ٹگنی کا ناچ نچایا۔ آخرکار شکست ان کا مقدر تھی۔ سومیا ان کے لیے بہترین بہو ثابت ہوگی، یہ بات آخرکار ان کی سمجھ میں آ ہی گئی۔ سومیا اور معیز کا ملن ایک کڑی مسافت کے بعد ہی ممکن ہو سکا تھا۔ یہ سب یوں ہی ہونا لکھا تھا سو یوں ہی ہو کر رہا۔ شاید یہ فیصلے بہت پہلے کیے جا چکے تھے۔ محبت ایک وسیلہ ہے۔ قدرت جب کسی کا ساتھ لکھ دیتی ہے تو اس کا ایک وقت بھی مقرر ہوتا ہے، تب تک کوئی نہ کوئی وجہ بن کر سامنے کھڑی رہتی ہے، اور یہ بات کافی دیر سے سمجھ میں آتی ہے۔